آئندہ کا کیا لائے ملا یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرضے جو ہیں، یہ قرضوں کی زندگی ختم ایسے نہیں ہوگی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، وہ راستہ اپنانا پڑے گا. اور آپ جانتے ہیں میں نے سری لنکا کی صدر کی بات کی اور ان کا کہ یہ IMF بننے، یہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. کس نے 2 صوبائی حکومتوں کے اس وقت ان کے وزرائے خزانہ کو کہا کہ آپ نے لیٹر نہیں دینے تاکہ پاکستان کا IMF کا پروگرام فیل ہو جائے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے؟ آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ بہت بھائی وطن ہیں، آپ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، آپ کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی رائے ہے، مگر بدترین مخالف بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جنہوں نے کہا 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو، آپ کو نام پتہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں سب کہ آپ نے نہیں دینا فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا خط جس سے کہ IMF کا پروگرام سٹچ ہو جائے. یہ پاکستانیت ہے، یہ حب الوطنیت ہے کہ میں اگر وزیر اعظم ہوں تو میں سب کچھ، میں اگر وزیر اعظم نے پاکستان کا خدا نہ خواستہ گلا کاٹ دوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین سازش پاکستان کے خلاف کوئی اور ہو نہیں سکتی بالکل. اور اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات اس کی کڑی ہے، یہ اس سے جڑی ہوئی ہے بالکل. کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ایک تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی تاریخ میں. خدا کرے گا دوبارہ اس طرح کا واقعہ کیا دور دور تک اس کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ یہی تھا کہ پاکستان کو اس دن تباہ و برباد کرنے کی وہ پوری گھناؤنی سازش تھی، جس میں اپنا وہ دوست نما دشمن بھی شامل تھے، اندر سے اور باہر سے بھی. انہوں نے 9 مئی کی سازش کی تاکہ نہ IMF کا پروگرام ہو، نہ کچھ اور ہو، ڈیفالٹ کر جائیں، تباہی ہو جائے اور یہاں پر ہر طرح انارکی ہو جائے. کل میں نے وہاں پر پارا چنار میں کہا کہ تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں پر جو فتنہ پیدا کرنے والوں نے اپنا قوموں کو اور اپنی فوج سے لڑایا، فاصلے پیدا کیا اور وہ کھنڈرات بن گئے وہ ممالک. 9 مئی یہ اسی کی ایک شکل تھی. یہ رب تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جس نے پاکستان کو اس دن بچایا اور پوری طرح وہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے. بہت بڑا شر تھا اس میں، خیر کی بات یہ نکلی کہ مکروہ چہرے سامنے آ گئے جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد، ہر لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کی پوری سازش کی تھی. ایک بات اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو کہ ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے. یہ سعودی عربیہ سے اور یہ UAE سے ان قرضوں کی دلوانے میں جہاں پر میری حکومت کی حقیر کوشش ہے، وزیر خزانہ کی وہاں پر ہمارے اس نئے سپہ سالار کی بہت زیادہ کوشش ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری مدد کی اور ان ممالک سے رابطے کیے اور فائنلی اس کلیکٹیو ایفرٹ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس طرح یہ $3 ارب 2 سعودی عربیہ سے اور یہ اپنے 1 UAE سے. تو میں نہ صرف اپنی حکومت کے اپنا زوما کا بلاول بھٹو صاحب نے پوری بھرپور سفارتکاری کی، پوری طرح انہوں نے ڈپلومیسی کی. میں جانتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کو انہوں نے سفارش کروا کے IMF کے MD کو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بھئی ہماری پاکستان کی مدد کی جائے. تو یہ سارے اٹس آلویز ٹیم ورک، کوئی اکیلا جو ہے وہ معاملات طے نہیں کر سکتا. یہ ٹیم ورک ہے اور یہ ٹیم ورک کی مرہون منت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا اور ہم ڈیفالٹ سے اب اگلا رستہ کیا ہے یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب فرمائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے چند دن پہلے ہم نے پاکستان کی اکنامک ریوائیول، یہ جو ہماری جو معاش جو ہے اس کو ہم کس طرح ریوائیو کر سکتے ہیں، کس طرح دوبارہ ہم جا سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور قرضوں سے جان چھٹ جائے اور پاکستان آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں اور ہم ایک اکنامک پاور بن جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ قدرتی وسائل دیے ہیں، اذان دیے ہیں، آپ کو سب علم ہے. لیکن ہم نے پچھلے دنوں ایک میکنزم بنایا ہے اور وہ میکنزم یہ ہے کہ ہماری اس معاشی ترقی میں جو بہت جلد وہ فیکٹر کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے زراعت.
اور زراعت کے ریوائول کے لیے ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہے. ذرا مجھے معلوم ہے آپ ولی ہیں، لیکن ذرا میں ولایت کی نہیں، میں انسانی باتیں کر رہا ہوں. تو زراعت کو ہم ریوائیو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع پروگرام بنایا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے جو ہماری جو معدنیات ہیں، بے پناہ معدنیات ہیں. اب بتائیں کہ یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا وقت ضائع کرنے. یہاں پر چنیوٹ میں جو چنیوٹ آئرن اور ہے، 4 سال وہ عدالت میں وہ اپنا مقدمہ لڑا جاتا رہا. اور ایک اس مشرف کے زمانے میں ان کے کسی بھائی کو امریکہ میں، جس کا نہ لینا نہ دینا تھا، غیر شفافیت کے ذریعے بالکل کوئی اس سے نہ پیسے لیے کچھ اس کے حوالے کر دیا. جب ہماری حکومت ہے 4 سال یہ مقدمہ لڑا گیا. وہ 4 سال کس کے ضائع ہوئے؟ اس قوم کے نوجوانوں کے. اس قوم کی قسمت پھوٹی، جو کھوٹی کی گئی، کس نے کی؟ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک اپنا کھربوں روپے وہاں پر موجود ہے. ریکوڈک میں ابھی ایک کلو گرام وہاں پر تانبا نہیں نکلا، اور اربوں روپے پاکستان کی مقدموں میں خرچ ہو چکے. تو اس طرح پاکستانی قوم کا اپنا وقت ضائع ہوا. اس طرح ہماری جو تھا ہماری قسمت وہ خراب ہوئی، اور ہمارا جو سفر تھا اس کو خراب کیا گیا. تو اس کو اب دوبارہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے، دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے، یہ زراعت، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ وہ ایک میدان ہے جہاں پر ہماری جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی، کروڑوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہنر دیا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، پنجاب کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا. نواز شریف کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بہت کام ہوا پنجاب میں. اس آئی ٹی کے شعبے میں بے پناہ پوٹینشل ہے، اس میں ہم اربوں ڈالر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دفاعی سامان بھی پاکستان بناتا ہے، اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. یہ 4-5 اہداف ہیں جس کے لیے ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے، ماسٹر پلان. اور یہ ماسٹر پلان جو ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ اکنامک ریوائیول آف پاکستان، دا ہول آف دا گورنمنٹ. اس میں سیاسی ادارے بھی شامل ہیں، اس میں دفاعی ادارے بھی شامل ہیں، اور اس میں معاشرے کے، اس میں صوبائی حکومتیں بھی شامل ہیں، اور معاشرے کے ہر طبقے اور ادارے کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. عدلیہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، مقننہ کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، صوبوں کو، وفاقی حکومت کو، انجینئرز کو، تعلیمی درسگاہوں کو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کو. اور یہ جو ہماری زمین جو ہے بنجر ہے، ریگستان ہے، ان کو بسانے. آپ جائیں بھاولپور سے اس طرف سارا ریگستان، اس طرف سارا اپنا وہاں پر ہریاول ہے. بھاولپور میں ہم نے ماں سوائے وہ جو ریگستان ہمارا ہے، ماں سوائے 400-500 میگا واٹ سولر کے، اور تو وہاں کچھ نہیں ہے. وہ ہزاروں ایکڑ، لاکھوں ایکڑ جو زمین، وہ اس کو ہم سیراب کریں تو وہ سونا اگلے گی.